لڑکی سڑک سے گزر رہی اکیلی، اس کے پیچھے آبرو کا لٹیرا لگ گیا. آبرو جو لوٹنا چاہا تو لڑکی اس سے بھڑ گئی آبرو بچانے کے لیے. لڑکے نے اس کو چاقو مار دیا، گولی مار دیا، لڑکی مر گئی. آبرو جس لڑکی کو بچاتے ہوئے موت کا سامنا کرنا پڑا، آبرو بچانے کے لیے عورت نے لٹیرے سے مقابلہ کیا اور وہ مر گئی. جانتے ہیں آبرو کی حفاظت میں مرنے والی عورت کو اللہ کیا رتبہ دیتا ہے؟ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. گردن کٹانے والے کو جو ثواب ملتا ہے آبرو کی حفاظت میں کھڑی عورت کو ملا کرتا. دھیان رکھیے گا، یہ زمانہ اتنا خطرناک ہے کہ عورتوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو لڑکی سوچتی ہے کہ بالکل صحیح بول رہا ہے. لڑکا مالدار ہوتا ہے، دولت کے جھانسے میں اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ جھوٹا ہے. جو دولت نکاح کرنے سے پہلے زنا آبرو حوالے کرنے کے لیے بول رہا ہے، یہ زناکار ہے، یہ نیکوکار نہیں ہے. یہ زنا کر کے چھوڑ دے گا، نکاح نہیں کرے گا. تجربہ. اب اس عورت نے آبرو حوالے کر دیا. یہ لڑکا تو آج نہ کل مجھ سے نکاح کرے گا ہی. لیکن وہ لڑکا اب آبرو لوٹ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ میری ماں تیار نہیں ہے، میرا باپ تیار نہیں ہے. دیکھیے عورت کے ساتھ دھوکا. تیسرا دھوکا دکھانے کے لیے جا رہا. جو لڑکا شادی سے پہلے آبرو لوٹ لے، جو لڑکی شادی سے پہلے آبرو حوالے کر دے، وہ لڑکا اس سے شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لڑکی میرے دھوکے میں آ گئی، اس کو کوئی دوسرا دھوکا دے گا، اس کے دھوکے میں آ جائے گی، اس لیے آبرو لوٹتا ہے، نکاح نہیں کرتا. ایک بڑے عالم آئے تعلق والے کے، دیکھا کہ جوان بیٹی ہے. پوچھا کہ ارے تیری بیٹی جوان ہے، نکاح نہیں کیا؟ کہا کہ حضور کہاں جوان ہے، یہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ ناک اگر دبا دینا تو اس سے دودھ نکل جائے. جبکہ 14 سال کی لڑکی ہے، 15 سال کی لڑکی ہے، 18 سال کی لڑکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، گھر بسانے کے لائق ہو چکی ہے. فتنے کا زمانہ ہے، آبرو ہمیشہ خطرے میں ہے. اس کے باوجود ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تو چھوٹی بچی ہے، ناک دبائیں گے دودھ نکلے گا. تو اس عالم دین نے کہا کہ اماں جلدی سے نکاح کر دو. 18 سال کی بیٹی ہے، جلدی سے نکاح کر دو. 15 سال کی بیٹی ہے، جلدی سے نکاح کر دو. 20 سال کی بیٹی ہے، تم تو کہتی ہو کبھی دودھ نکلے گا. اگر وہ دودھ پھٹ گیا تو کتے کے سوا کوئی اور نہیں کھائے گا. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ٹرین میں سفر ہو رہا ہے بڑے عالم دین کا، انگریز بھی سفر کر رہا ہے ساتھ ساتھ. اس نے کہا حضور آپ لوگوں کی ایک عادت ہم کو پسند نہیں. تو عالم دین نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کی کون سی عادت تم کو پسند نہیں؟ کہا کہ تمہاری عورت گھر میں قید رہتی ہے اور جب باہر نکلتی ہے تو برقعے کا کفن اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. تو حضرت کو سمجھ میں آیا کہ او یہ برقعے پر چٹکی لے رہا ہے. برقعے سے آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، یہ برقعے پر چٹکی لے رہا ہے. تو حضرت نے اس کو جواب دیا اور ایسا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا. نیمبو کو کاٹ کر کے گلاس میں گارا اور شربت بنایا، پی گئے. اس سے پوچھا کہ آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں پانی تو آ گیا. کہا کہ آپ کے منہ میں پانی کیوں آیا؟ شربت میرے منہ میں، نیمبو میرے منہ میں، آپ کے منہ میں پانی کیسے آیا؟ کہا حضور یہ نیمبو کو دیکھ کر کے پانی آیا. کہا کہ جب عورت بے پردہ فیشن میں فلمی ہیروئن بن کر کے سڑک سے گزرتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں ابھی جو فتنہ چل رہا ہے اس کو سنایا جائے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے. پہلے مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، اب یہ بھی نہیں ہو رہا. اب کیا ہو رہا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی. مسلمان لڑکی خود غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. کتنی بڑی تعداد میں؟ 1 سال میں 3 لاکھ کی تعداد. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے جوان بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل دے دیا ہے. وہ کس سے بات کرتی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں جا رہی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں. اس لیے لڑکی
مسلمان کی 3 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ دوسری وجہ، ماں باپ کو نوکری کرانے کا، ڈگری دلانے کا ایسا جوش ہوا کہ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ اسکول میں کرتا ہے، اس اسکول میں کرتا ہے جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں بیٹی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، ہمارے سماج نے اپنے بیٹے کو گھوڑا بنا دیا، بازار کا مال مویشی بنا دیا کہ شادی سے پہلے الٹا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والے سے، پیسہ دینا ہوگا، گاڑی دینی ہوگی، سامان دینا ہوگا۔ اب یہ نکاح تجارت بن گیا۔ اس کے نتیجے میں غریب مسلمانوں کی بچی غیر مسلم کے ساتھ 3 لاکھ کی تعداد میں بھاگ گئی۔ نقصان جانتے ہیں؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جہاں ماں باپ ذمہ دار ہیں وہاں یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں کہتا ہوں، ایمان بچا لیجئے، آبرو بچا لیجئے، واللہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ بیٹی کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری بیٹی فاطمہ اور عائشہ کا لباس پہنے گی، پردے میں رہے گی، پردے سے باہر نہیں جائے گی، وہاں پڑھے گی جہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہاں نہیں پڑھے گی جہاں لڑکے پڑھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کرو لفظ عورت پہ گر غور تم تو معلوم کر لو گے فی الفور تم، کرو لفظ عورت پہ گر غور تم، کرو لفظ عورت پہ گر غور تم تو معلوم کر لو گے فی الفور تم، کہ عورت ہے شرم و حیا کا مقام، نمائش ہو اس کی برا ہے یہ کام، کہ عورت کا مستور رہنا ہی ٹھیک، کہ عورت کو مستور کہنا ہی ٹھیک، اگر عزت نفس ملحوظ ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی محفوظ ہے۔